اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ میرے بھائی نئے بھی کلاس میں داخل ہیں۔ کل کا میں تھوڑا سا واجبی سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس سے ہم سبق آگے لے کر چلتے ہیں۔ کل میں نے آپ کو تفسیر اور تعویل شروع میں یہ دو چیزیں بتائی تھیں۔ تو تفسیر کے معنی کا خلاصہ کشف اور بیان، کسی چیز کو کھولنا اور واضح کر دینا۔ تو تفسیر القرآن کا مقصود بھی یہی ہے کہ اللہ کے قرآن کی جو آیات ہیں ان کے معانی اور مفاہیم کو کھول کر بیان کر دیا جائے۔ تو تفسیر کا لغوی معنی بتایا تھا کشف و بیان۔ امام سالبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر ہے، اس تفسیر کا نام ہی الکشف والبیان ہے۔ کافی مفصل یہ محقق نسخہ اس کا کوئی 30 جلدوں کے لگ بھگ ہے، ہمارے مکتبے موجود ہے، انشاءاللہ آپ کو زیارت کروائیں گے اس کی۔ الکشف والبیان یہ لفظ تفسیر کا معنی بتایا تھا۔ تو دوسرا لفظ تھا تعویل۔ تعویل تو ایک معنی آپ کو بتایا تھا کہ تعویل کا لفظ تفسیر کے مترادف ہے، یعنی تفسیر اور تعویل دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور ان میں نے ایک مثال آپ کو امام محمد بن جریر بن یزید الطبری، جن کو معروف طور پر امام طبری کہا جاتا ہے، ان کی تفسیر کا بتایا تھا کہ ان کی تفسیر کے اندر طریقہ کار ہی یہی ہے۔ وہ جب کسی بھی آیت کی تفسیر لکھتے ہیں تو پہلے جو سرخی قائم کرتے ہیں وہ سرخی کیا ہوتی ہے؟ وَالتَّعْوِيلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، وَالتَّعْوِيلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تعویل یہ ہے۔ تو وہاں تعویل بمعنی تفسیر ہوتا ہے۔ تو یہ تعویل اور تفسیر کل بتایا تھا، ایک تو مترادف المعنی ہے، دوسرا معنی آپ کو تعویل کا یہ بتایا تھا کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، بعض معنی اس کے بالکل ظاہر اور واضح ہوتے ہیں، اور بعض معنی اس کے مخفی ہوتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے۔ تو بلا دلیل ظاہری معنی چھوڑ کر، راجع معنی چھوڑ کر، غیر ظاہری یا مرجوع معنی جو ہے وہ اپنا لینا، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ اس کی میں نے آپ کو ایک دیسی سی مثال دی تھی پنجابی کی۔ جب کوئی بندہ بات کرتا ہے نا کسی سے، تو وہ آگے پھر اس بات کی بے جا تعویل اور معنی کرتا ہے، تو کہتا ہے چھاڑ یار تعویلہ نہ کر۔ تو یہ تعویلیں جو ہیں یہ سیدھی سیدھی بات کو گھما پھرا کے ادھر ادھر لے جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعویل۔ یہ تعویل شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ دو باتیں یہ تھیں۔ تیسری پھر بات ہم نے یہ شروع کی تھی کہ اللہ کے قرآن کی تفسیر کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو میں نے اس میں کل آپ کو ایک بات یہ بتائی تھی کہ تفسیر کا طریقہ یا تو بالکل جو نقل ثابت ہے اس کے ساتھ ہوگا، یعنی ایسی منقول چیزیں، منقول ادلہ، یعنی قرآن، سنت، صحابہ کے آثار، تابعین کے آثار، اور مسلم جو لغت ہے، عربی کی لغت، یہ 5 چیزیں اس باس میں آئیں گی کہ قرآن کی تفسیر کرتے وقت سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی کلام کی تفسیر اللہ کے کلام کے ساتھ ہی ہوگی۔ تفسیر القرآن بالقرآن۔
تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ۔ بیٹھ جاؤ ادھر۔ تو اس سلسلے میں کوئی نیا بندہ آ جائے نا تو دھیان میری طرف ہی رکھا کرو، یہ طالب علموں کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی مہمان آ جائے، کوئی باہر سے کھٹکا لگے، استاد کی بات کو چھوڑ کر دھیان ادھر کر لیں۔ اچھے طالب علموں کی یہ علامت نہیں ہوتی۔ اپنے اندر اچھے طالب علموں والے اوصاف پیدا کرنے چاہیے۔ علم کے حصول میں سب سے پہلا زینہ اخلاص نیت کے بعد وہ ہے استاد کی بات کو دھیان سے سننا، سننے کے ساتھ اس کو سمجھنا، سمجھنے کے ساتھ اس کو یاد کرنا اور یاد رکھنا، اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا، عمل کے بعد پھر اس کی نشر و اشاعت کرنا۔ تو یہ پہلا زینہ ہے، تو اس لیے اس کے حساب سے آپ ادھر ادھر دھیان نہ کیا کریں، پھر میری توجہ بھی وہ اصل مقصود سے ہٹ کر پھر آپ کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کل ایک چیز آپ کو یہ بتائی کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کرنی، دوسرا نمبر لکھوایا تھا قرآن کی تفسیر سنت اور حدیث کے ساتھ کرنی، تیسرا نمبر بتایا تھا قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے آثار اور اقوال کے ساتھ کرنی، چوتھا نمبر جو ہے وہ یہ بتایا تھا کہ قرآن کی تفسیر تابعین جو ہیں جنہوں نے صحابہ سے قرآن پڑھا سیکھا ان کے اقوال کی روشنی میں کرنا، اور پانچواں نمبر جو ہے وہ عربی جو لغت ہے اس کے حساب سے چلنا۔ تو اس میں پھر ہم نے سب سے پہلی یہ کل جو بات شروع کی تھی وہ تھی قرآن کی تفسیر قرآن پاک کے ساتھ۔ تو اس میں نے آپ کو پہلا نقطہ یہ بتایا تھا کہ بعض دفعہ قرآن پاک میں کوئی بات مجمل سی بیان ہوتی ہے اور قرآن اس اجمال کی تفصیل دوسری جگہ کر دیتا ہے۔ ایک جگہ شارٹ کٹ سی بات ہوئی اور وہی بات ڈیٹیل کے ساتھ قرآن کے اندر دوسری جگہ آ گئی، تو وہ ڈیٹیل والی آیت جو ہوتی ہے وہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے جو مجمل ہوتی ہے۔ اس میں پھر میں نے آپ کو کل دو نقطے بتائے تھے اس کے اندر مزید۔ ایک بات یہ تھی کہ وہ قرآن کی تفسیر کا بیان جس آیت میں کہ ٹکڑے میں اجمال ہے اسی آیت کے اگلے ہی ٹکڑے میں اس کی تفسیر آ گئی ہے۔ اس کا نام دیا تھا البیان بالمتصل، البیان بالمتصل، آیت کے متصل اندر ہی وہ پہلے آیت کے ٹکڑے کی تفسیر آ گئی۔ پھر میں نے اس کی آپ کو کچھ مثالیں بتائی تھیں۔ پھر دوسری صورت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ قرآن کی آیت جس کے اندر اجمال ہے اسی آیت کی تفسیر کسی دوسری آیت کے اندر ہو، خواہ وہ پہلی آیت کے بعد ہو یا اس سے کچھ اور فاصلے پر ہو یا دیگر صورتوں میں ہو، اس کو کہا گیا البیان بالمنفصل۔ یہاں تک کل کا خلاصہ تھا، البیان بالمنفصل۔ یہ نو وارد اور نئے آنے والے بھائیوں کے لیے میں نے یہ چیز رکھی ہے۔ آپ نے پڑھنے تو آگے ہیں نا، چھپ کے کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ تو کل ہم جو مثالیں آپ کو بتا رہے تھے ان میں تھی البیان بالمنفصل۔ مثالیں کافی ہیں اس میں یا اور کچھ دو چار بتاؤں؟ کیوں سلیم صاحب؟ اچھا چلو ٹھیک ہو گیا۔ قرآن کے اندر نا کافی اس کی مثالیں ہیں، میں ایک دو اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نکالیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 40، وہ ڈبے سے قرآن پاک لے لیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 دیکھیے آیت۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی. انعمت علیکم، میں نے تمہارے اوپر انعام کی. وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو. وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو. بِعَہْدِی، میرے عہد کو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اوف بعہدکم، اوف میں پورا کروں گا، وفا کروں گا. بعہدکم، تمہارے عہد کے ساتھ، میں تمہارا عہد پورا کر دوں گا. وَإِيَّايَ، اور مجھ ہی سے. کیا ترجمہ کیے؟ مجھ ہی سے. یہ میں انشاءاللہ ایک قاعدہ آپ کو جب فاتحہ کی تفسیر شروع کریں گے تو بتاؤں گا کہ یہ ہی کا لفظ کیوں میں نے ڈال دیا ہے. وَإِيَّايَ، اور مجھ ہی سے. فَارْهَبُونَ، پس تم ڈرتے رہو. اب یہ جو آیت کریمہ ہے اوفو بعہدی، اوف بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو تو میں تمہارا عہد پورا کروں گا. اب اس عہد سے کیا مراد ہے؟ یہ بات مجمل ہے. اب اس کی تفسیر اللہ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ کی. آپ نکالیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 12. جتنے بھی بیٹیاں بھی کلاس میں ہیں نا، قرآن کھول کر سامنے رکھیں. جب میں آیت بتاؤں تو قرآن میں سے آیت نکال کے اس کو دیکھیں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 12. یہاں پر اللہ نے فرمایا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، لَإِنْ، البتہ اگر، اقمتم، تم قائم کرو گے، الصلاۃ، نماز کو، وآتیتم، اور تم ادا کرو گے، الزکاۃ، زکوٰۃ، وآمنتم برسلی، اور تم ایمان لے آؤ گے میرے رسولوں کے ساتھ. اس کو ادھر جا کے بات کریں. وآمنتم برسلی، ایک بھائی چھوٹے انہیں کہیں یہ بات ادھر جا کریں، یہاں نہیں کریں. وآمنتم برسلی، اور تم ایمان لے آؤ میرے رسولوں کے ساتھ. وعزرتموہم، اور تم ان کی عزت اور توقیر کرو گے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں ضرور لازمی طور پر تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور میں ضرور بالضرور تمہیں داخل کر دوں گا. جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں. اب اللہ کے ساتھ کیا پھر وعدہ ہو گیا؟ نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، رسولوں پر ایمان لانے کا، رسولوں کی عزت اور توقیر کرنے کا، اللہ کو قرض حسنہ دینے کا. یہ عہد بنی اسرائیل کا کس کے ساتھ ہوا؟ اللہ کے ساتھ. اب اس عہد کے نتیجے میں اللہ کیا چیز پوری کرے گا؟ میں عہد پورا کروں گا. اللہ نے کہا ایک تو تمہارے گناہ جو ہے نا وہ تم سے دور کر دوں گا، بدیاں مٹا دوں گا، اور دوسری بات اپنی جنات میں تمہیں ضرور داخل کروں گا. تو بندے کا عہد اللہ کی عبادات اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے
معاملات کو نبھانا اور صحیح طریقے سے ادا کرنا، اور اللہ کا عہد اس کے نتیجے میں معافی دے کر جنت میں داخل کر دینا۔ تو جو اجمال سورۃ البقرہ کی 40 نمبر آیت میں تھا، اللہ نے مائدہ کی آیت نمبر 12 میں اس کی تفصیل اور وضاحت فرما دی۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اگلی آیت جو ہے وہ ایک اور نکالیں، یہ شروع میں ہی سورۃ الفاتحہ میں۔ سورۃ فاتحہ جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں یا ویسے پڑھتے ہیں تو آپ اس کی ایک آیت آخری جو ہے وہ یہ پڑھتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سے ایسے لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، وہ انعام یافتہ بندوں کا یہاں اجمالی تذکرہ ہے، تفصیلی نہیں ہے کہ کون سے بندے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یہ فاتحہ میں تو بیان نہیں ہوئے، اتنا ہی کہا کہ اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جس راستے پر تیرے انعام یافتہ بندے ہیں۔ تو منعم علیہم، جن پر انعام کیا گیا، کون ہے؟ سورہ النساء، آگے آپ اس کو نکالیں، نساء کی آیت نمبر 69، 69 آیت نمبر 69، 1 کم 70 نکال لی؟ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جس نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کر لی۔ اس آیت کو بڑا دھیان سے پڑھو، بعض لوگ یہاں شبہ پیدا کرتے ہیں، وہ میں تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو۔ اور جس نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کر لی، فَأُولَئِكَ، تو یہی وہ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کن پر انعام کیا؟ لفظ من ہے اس کے بعد۔ یہ لفظ من عربی زبان میں بہت سارے معنی دیتا ہے، جن میں سے ایک لفظ من کا معنی ہے بیان کرنا، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے من بیانیہ۔ تو یہ من بیانیہ سے اللہ نے وضاحت کی کون ہے وہ انعام یافتہ، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیق، شہید اور صالح، یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، رفاقت کے اعتبار سے یہ لوگ سب سے اچھے ہیں، یعنی دوستی اور رفاقت بہترین کن کی ہے؟ نبیوں کی، صدیقوں کی، شہیدوں کی اور صالحین کی۔ یہاں پر جو لوگ شبہ پیدا کرتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں دیکھو سورۃ الفاتحہ میں آپ اللہ سے انعام یافتہ بندوں کی راہ مانگتے ہیں، تو انعام یافتہ تو یہ ولیوں کی راہ ہے۔ اب پھر وہ ولیوں سے مراد اپنے مخصوص ولی لے لیتے ہیں، جن بیچاروں کو شریعت کی الف و با کا بھی پتہ نہیں ہوتا، طہارت جیسے بنیادی پاکیزگی کے مسائل نہیں جانتے ہوتے۔ کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو چرس پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، بالوں میں کوئی طہارت اور ستھرائی نہیں ہے، گندا لباس پہنا ہوا ہے، بعض الیاذ باللہ بے لباس ہیں اور بھنگ چرس نشہ کرتے ہیں۔ جب وہ مر جاتے ہیں
لوگ ان کو ولی سمجھ کر دفنا کے مزار بنا دیتے ہیں۔ پھر کہتے دیکھو نا یہ ولیوں والا راستہ قرآن نے بتایا ہے، تو ولی تو ہمارے پاس ہیں۔ تو کچھ اولیاء وہ ہوتے ہیں جو رحمان کے ولی ہوتے ہیں، اور کچھ اولیاء وہ ہوتے ہیں جو شیطان کے ولی ہوتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس پر ایک بڑی مفصل کتاب لکھی ہے، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان۔ اردو میں یہ ترجمہ اس کا مل جاتی ہے، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، رحمان اور شیطان کے ولیوں کے درمیان فرق۔ ایک بات تو یہ کہ ولی کون ہوگا؟ صالح۔ قرآن نے لفظ کیا استعمال کیا؟ والصالحین۔ صالح وہ ہوتا ہے جس کا عمل صالح ہو، عمل صالح کرنے والا ہی صالح بنتا ہے۔ تو عمل صالح ہے کیا؟ قرآن میں بہت جگہ عمل صالح کا ذکر ہے۔ مثلا آپ چھوٹی سی سورت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح کیا ہیں؟ تفسیر ابن کثیر میں وہ جو آیت ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کی تفسیر کے اندر ابن کثیر تفسیر میں لکھا ہے کہ عمل صالح سے مراد وہ عمل ہے جو شریعت کے تابع ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ جو عمل سنت کے مطابق نہیں ہوتا وہ عمل صالح نہیں ہوتا۔ عمل صالح کے لیے کیا ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور جو عمل نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرے گا وہ صالح آدمی بنے گا، وہ صالحہ عورت بنے گی۔ تو جس کا عمل شریعت کے مطابق نہیں ہوگا وہ صالح نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہے۔ یہ موٹی سی بات ہے، میں آپ کو صرف حدیث سے اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ یہ ضمنی بیچ میں مسائل ہیں جو توضیح کے لیے میں پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب النکاح، کتاب النکاح کی پہلی حدیث، صحیح بخاری کتاب النکاح کی پہلی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس 3 صحابہ آ گئے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شب و روز کا عمل پوچھا کہ آپ دن رات میں کیا کام کرتے ہیں۔ یہ بڑی ہی قابل توجہ حدیث ہے، یہ عمل صالح کی شرح بہترین کرتی ہے۔ تو تینوں صحابیوں نے آ کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں عمل کیا کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے صحابہ کرام کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ازواج مطہرات نے بتایا تو ان صحابہ نے اس عمل کو اپنے لیے تھوڑا سمجھا، اور ایک نے کہا میں ساری زندگی رات کے وقت جو ہے سوؤں گا نہیں، میں قیام کیا کروں گا، یعنی جاگ کر رات کو نفلی عبادت کیا کروں گا۔
ایک شخص کہنے لگا میں شادی نہیں کروں گا، اور ایک کہنے لگا کہ میں زندگی میں کبھی روزہ ترک نہیں کروں گا۔ اب تینوں کا بظاہر جو مقصد تھا وہ تینوں کا ہی نیک تھا۔ جس نے کہا میں ساری رات جاگ کر قیام کروں گا، تو قیام کرنا کتنا اچھا عمل ہے۔ دیکھو ہم عام دنوں میں بھولے ہوتے ہیں، رمضان المبارک جو ہی آتا ہے تم رمضان میں رات کے وقت قیام کرتے ہیں، گھروں میں یا مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو قیام کرنا بڑا نیکی کا عمل ہے، اس کو کوئی شخص بھی نہیں کہے گا کہ یہ برا کام ہے۔ نماز پڑھنا رات کو جاگ کر، پھر یہ عزم کر لینا کہ میں تو روزانہ ہی راتوں کو جاگوں گا، قیام کروں گا، بظاہر بہت اچھا عمل ہے۔ اور جس نے کہا تھا انا اصوم الدہر ولا افطر، میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی بھی زندگی میں روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ روزہ کتنی اچھی عبادت ہے، تقوی پیدا کرتی بندے کے اندر۔ لعلکم تتقون کہہ کر روزے والی آیت میں اس کا مقصد اللہ نے بنایا۔ تو جو مقصد بتایا وہ تقوی ہے، اور تقوی روزے کے ساتھ بہت پیدا ہوتا ہے۔ تو روزہ کتنا اچھا عمل ہے، پھر اس عمل کا یوں اظہار کرنا کہ یہ کام اتنا خوبصورت اور اچھا ہے، میں روز ہی روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور جس نے یہ کہا تھا فلا اتزوج ابدا، فلا اتزوج ابدا، میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، اس کا مقصد بھی نیک تھا۔ شادی کرنے کے بعد بندے کے اوقات تقسیم ہو جاتے ہیں، اس کو اپنی بیوی کو، اور اگر اللہ آگے اولاد دیتا ہے تو بچوں کو بھی وقت دینا پڑتا۔ اب وہ یہی وقت جو بیوی کو دینا ہے، یا مستقبل میں اگر اللہ کی طرف سے بچے نصیب میں ہیں ان کو دینا ہے، تو اس کا ارادہ کرتا ہے کہ نکاح ہی نہیں کرتا، یہ ٹائم بھی اللہ کی عبادت میں لگا دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے سوال ہی نبی علیہ السلام کی عبادت کے متعلق کیا تھا۔ یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عزم کر کے چلے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گھر والیوں نے بتا دیا، آپ نے تینوں صحابیوں کو بلا لیا، اور بلا کر کیا کہا؟ انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اس طرح یہ باتیں کی تھیں۔ تو صحابہ نے کہا ہاں۔ اب اللہ کے نبی کا فرمان سنیے آگے، فرمایا اما واللہ، اما واللہ، بہرحال اللہ کی قسم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے، بغیر قسم کے بھی بات کریں تو کوئی اس میں شک اور شبہ ہے جھوٹ کا؟ ایک ذرے برابر بھی شبہ جھوٹ کا نہیں ہے۔ آپ کو تو کفار بھی صادق اور امین مانتے تھے، تو مسلمان تو اللہ کے نبی کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے، لیکن آپ قسم کھا کے بتا رہے۔ قسم ہمیشہ تاکید کے لیے ہوتی ہے، جو اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ یہ جو قسم کھا کر بات کی جا رہی ہے یہ بڑی کوئی پختہ اور اہمیت والی بات ہے۔ تو فرمایا واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم ہے میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ کی خشیت اور اس کا تقوی رکھتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ سے بڑھ کر اس امت کے اندر کوئی متقی اور کوئی خشیت الہی رکھنے والا نہیں ہے۔ پھر کیا فرمایا؟
लाकिन्नी असूमो व उफ्तिरो, लेकिन मैं रोजा रखता भी हूं और रोजा छोड़ता भी हूं। ये नफली रोजों की बात है, फर्जी तो तरक नहीं होते। मैं रोजे रखता भी हूं और रोजे छोड़ता भी हूं। कहीं आज सोमवार जुमेरात का रखते थे, कभी चांद की 13, 14, 15 का रखते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोजे रखते भी थे, तरक भी कर देते थे। वह उसल्ली व अरक़ुदु, और मैं नमाज पढ़ता भी हूं और रात को सोता भी हूं। वह अतज़व्वजुन निसा, और मैंने औरतों से शादियां भी की हैं। जमा का लफ्ज बोल रहे, वह अतज़व्वजुन निसा फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिस बंदे ने मेरी सुन्नत से एराज कर लिया वो मुझसे नहीं है। अब आप ये बताएं, तीनों सहाबियों ने कोई गलत काम का इरादा किया? बज़ाहिर काम नेक थे, लेकिन वो नेक काम जो उनकी नजर में नेक थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं थे। रोज ही रात को जागना, रात को सोना ही ना, ये सुन्नत रसूल के खिलाफ है। आप कुछ हिस्सा सोते थे और कुछ हिस्सा इबादत करते थे। रोजाना ही रोजे रखने का अज़म और जिंदगी में कभी रोजा ना छोड़ना, यह भी रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ अमल था। हमारे यहां कहते हैं फलाने बाबे ने 40 साल रोजा रखा, फलाने खूंच पुट्ठा ही लटके रहा। तो ये कहानी है, ये सुन्नत वाली बातें नहीं है। और जिसने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, मुजर्रद ही जिंदगी गुजार दूंगा, ये भी रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है। अब तीनों काम सुन्नत रसूल के खिलाफ थे। फरमाया जो मेरी सुन्नत से हटकर काम करेगा, एराज करेगा, फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है, मेरे तरीके पर वो नहीं है। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के यहां वो अमल कबूल होगा जो नबी इस्लाम के तरीके के मुताबिक होगा। नमाज वो कबूल होगी जो आपके तरीके पर होगी, रोजा वो कबूल होगा जो आपके तरीके पर होगा, और निकाह और शादी के मसाइल भी वही सही होंगे जो आपके तरीके के मुताबिक हो। अब एक और बड़ी दलील लोग चलाते हैं, ये अब ज़िमनी बात आ गई इसलिए मैंने कहा चलो भी कह दूं। वो क्या, अपनी सोच के मुताबिक कोई नया अमल इजाद कर लेते हैं जो बज़ाहिर अच्छा लगता है, और जब कहा जाए कि ये काम आप क्यों कर रहे हैं तो कहते हैं इसमें हरज क्या है। ये एक हरज वाली भी बड़ी दलील चलती है। आखिर इस काम में हरज क्या है? इसका जवाब तो इसी हदीस से आप ले लें। जिसने कहा था मैं सारी रात नमाज पढ़ूंगा, तो क्या हरज था उसमें? जिसने कहा था मैं रोजे रखूंगा हमेशा, क्या हरज था रोजा रखने में? भाइयों, हरज पैदा हो जाता है जब नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से हटकर वो काम करेंगे, तो हरज ही हरज है। तीसरी बड़ी मुआशरे में जो दलील अवामी चलती है वो ये है, चलो हम तो ये काम करते हैं, आप कोई मना की दलील पेश कर दें। अगला ये अवामी मसला है कि चलो हम तो करते हैं, तो आप कोई मना की दलील पेश कर दें। कोई आयत पढ़ें जिसमें लिखा हो ये काम मना है, कोई हदीस पढ़ो जिसमें ये काम मना आया हो। ये उसूल ज़ाब्ते तो मैं इंशाअल्लाह सुन्नत और बिदअत के असबाक कोई आगे तो उसमें रद्द करूंगा। मैं इसका अवामी सा जवाब देता हूं आपको। वो ये है, ऐसे बंदे से आप पूछो, एक शख्स नमाज के लिए अजान देने लगा है। अब वो जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कह लेता है, फिर वो कहता है अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीना व इमाम अल मुत्तकीना व कातिल अल मुशरिकीना अलीयुन वलीउल्लाह वसी रसूलिल्लाह व खलीफतहु बिला फसल।
اب آپ اس کو کہتے ہیں بھئی یہ تو اذان کا حصہ نہیں ہے، تو وہ آپ کو کہ کوئی منع دکھاؤ، کوئی آپ کے پاس منع کی دلیل کہ حضرت علی کا نام اذان میں نہیں لینا، کوئی قرآن میں ہو، کوئی حدیث میں ہو، منع والی کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی، تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ پھر ہم یہی کہیں گے کہ جو اذان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے اس اذان میں یہ چیز نہیں ہے، یہ آپ نے ایڈ کی ہے۔ تو دلیل وہ شخص دیتا ہے جس نے کوئی چیز دین کے اندر زائد داخل کی ہو۔ ہمارے پاس جو کتب حدیث و سنن ہیں ان میں جو اذان کا طریقہ منقول ہے، کلمات منقول ہیں، ان کلمات میں صرف 2 شہادتیں ہیں۔ یہ تیسری شہادت اور گواہی نہ حضرت بلال کی اذان میں ہے جو مدینہ میں اذان دیتے تھے، نہ ابو محذورہ کی اذان میں ہے جو مکہ میں اذان دیتے تھے، اور یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مؤذن مقرر تھے۔ ایک بندہ جانور ذبح کرتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کی بجائے وہ فاتحہ شریف شروع کر دیتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں بھئی یہ ذبح کا طریقہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے یوں بتایا، تو وہ کہتا ہے آپ کوئی آیت پڑھو یا حدیث منع آیا ہو کہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے ذبح کے وقت۔ تو ایسی باتیں لوگ اپنی خواہشات سے بنائے ہوئے جو مسائل ہیں ان کو دین میں گھسیڑ کر پھر کرتے۔ تو عمل صالح کون سا ہوگا؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا، اور کامیابی اور کامرانی بھی عمل صالح کے اندر ہی ہوگی۔ تو نیک لوگ وہ ہوتے ہیں، ولی وہ ہوتے ہیں جو عمل صالح کرنے والے ہوں۔ تو قرآن کی اسی آیت کو دیکھو جس کے اندر یہ 4 طرح کے لوگوں کا ذکر آیا، انعام یافتہ لوگ۔ اللہ نے ان انعام یافتہ بندوں کا ساتھ دینے والے لوگوں کو 2 چیزوں کا پابند کیا ہے۔ ایک وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور دوسری وَالرَّسُولِ۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ، تو جو یہ آیت پڑھے تو اس کو کہو بھائی جی ذرا آیت شروع سے پڑھو ساری، یہ نہیں کہ آدھی آیت لے لو اور آدھی کو چھوڑ ڈالو، اس کو ذرا پوری طرح پڑھو۔ اللہ نے کہا جس نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی وہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کا ساتھی ہے۔ تو نبیوں اور صدیقوں کا، شہیدوں اور نیک بندوں کا ساتھ لینے کے لیے قید کیا لگائی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ تو یہ آیت تو وہ تقلید کی جڑ کاٹ دیتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لینے کی بجائے اس کے مقابلے میں اپنی بات، اپنے خاندان کی بات، اپنے خاندان کے کسی چودھری وڈیرے کی بات، اپنے باپ دادا کی بات، اپنے پیر مرشد کی بات، اپنے امام مفتی مجتہد کی بات کو آگے رکھ لیتے ہیں اور نبی کی بات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی یہاں تردید آ گئی ہے کہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، باقی ساری اطاعتیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہیں۔ پیر مرشد کی، استاد کی بات وہ مانی جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق ہو۔ جو بات اللہ کے قرآن سے ٹکرا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے ٹکرا جائے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کہنے والا خواہ کتنا بڑا اپنی جگہ پر کوئی شخص ہو، وہ اللہ کے رسول سے بڑا نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کے عنوان میں یہ عنوان بھی ایک بڑا تفصیلی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ جو صراط الذین انعمت علیہم کو لے کر کہتے ہیں یہ انعام یافتہ بندے ہمارے ولی ہیں، تو ان کی تقلید کرنے کا سبق دے رہی آیت بات غلط کرتے ہیں، کیونکہ اس آیت کی تفسیر خود سورۃ نساء کی 170 نمبر آیت میں آ گئی۔ وہاں اللہ نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ مقید کر دیا ہے کہ انعام یافتہ بندوں کا ساتھ پانے کے لیے
اللہ کی اور رسول کی فرما برداری کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے ماحول اور معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی پرواہ نہیں ہوتی، ویسے وہ کہیں گے ہم اللہ اور اس کے رسول کے بڑے محبت کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ پیار کا اظہار اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کریں گے، عملی طور پر بالکل اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ کسی کا دین دیکھنا ہونا اس دور میں، اس کی شادی کا طریقہ دیکھ لیں، یا غمی کا جو اس کا طریقہ ہے وہ دیکھ لیں۔ خوشی اور غمی میں انسان بہت بہکتے ہیں، غمی میں دکھوں سے نڈھال ہو کر خلاف شرع کام کئی کر جاتے ہیں۔ تھوڑی سی پریشانی آئی نہیں، صبر کرنے کی بجائے کوئی غیر شرعی طریقہ بتا دے گا، اس کے پیچھے چل پڑیں گے، شاید اس طریقے سے میری پریشانی دور ہو جائے۔ خوشی کا معاملہ ہو تو خوشی کا معاملہ اللہ کی نعمتیں پا کر شکر کی بجائے نافرمانیوں کی طرف، فضول خرچیوں کی طرف نکل آتا ہے۔ ہم بڑے بڑے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بظاہر بڑے دیندار نظر آتے ہیں، پکے نمازی نظر آتے ہیں، چہرہ ان کا سنت کے ساتھ مزین ہے، عورتیں ان کی لباس شرعی پہنتی پردہ کرتی ہیں، لیکن شادی بیاہ کے معاملات میں ایسی رسموں کے اندر جکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی پرواہ نہیں ہوتی، خاندان برادری ان کو لے ڈوبتی ہے۔ مشکی موڑ مسجد بکر صدیق میں ہوتا تھا، ہمارے ایک نمازی تھے، بزرگ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹی کی شادی ہے تو آپ نکاح پڑھائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اقبال ٹون، وہ ہماری جو مون مارکیٹ میں ایک شادی ہال میں، انہوں نے مجھے دعوت دی۔ میں جب وہاں پہنچا، ہال کے باہر ابھی برآمدے میں کھڑا تھا تو اتنی بے پردگی جس کی حد نہیں تھی۔ شادی بیاہ کے معاملات پر عورتیں بن سنور کر لباس دوسروں کو دکھانے کے لیے پوری تیار ہو کر آ جاتی اور پردے کا کوئی خیال نہیں کرتی۔ عورتوں کا لباس بھی اس مقام پر آ کر بگڑا ہوا ہوتا، ایسے ایسے لباس پہن لیتی ہیں اللہ کی بندیاں جو بالکل شریعت کے خلاف ہوتا ہے، یا باریک ہوتا ہے اور محاسن جو انسانی ہے ان کا اظہار اور نظر آ رہا ہوتا ہے، یا اتنا ٹائٹ لباس پہن لیتی ہیں جو چھپانے والے اعضاء ہوتے ہیں وہ ظاہر اور نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں، شرعی لباس بالکل جو ہے ترک کر ڈالتی ہیں۔ میں نے وہاں کھڑے ہوتے ہوئے بابا جی کو بلایا، میں نے کہا بابا جی اس ماحول کے اندر میں بیٹھ نہیں سکوں گا، نہ ہی میں نکاح پڑھاؤں گا۔ آپ نے نکاح پڑھوانا ہے یا حال والوں نے بھی بندہ رکھا ہوتا ہے، رجسٹر منگوائیں اور نکاح پڑھوا لیں۔ اتنی بے پردگی میں جانا، پردے کا کوئی اہتمام ہے نہ، مرد و زن کے الگ الگ بٹھانے کا کوئی آپ نے انتظام کیا ہے، مخلوط نظام ہے، تو اس میں ہم لوگ نہیں بیٹھ سکتے۔ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے دیندار لوگ بھی خوشی کے موقع پر بیٹھ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، سنت رسول سے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت وہ ہے جو صحیح معنوں میں سر تا پاؤں اللہ کے رسول کی فرما برداری میں جکڑا ہوا ہو۔ مرد ہیں، ان کے لباس، ان کا چہرہ مہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے حکم کے مطابق ہو۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا جوانوں کو چادریں، پینٹیں، پجامے، دھوتی ٹخنوں سے نیچے جا رہے ہوتے ہیں، تو بتایا جائے تو کہتے لو ہم کوئی تکبر سے تو نہیں کرتے۔ تکبر کے ساتھ کرو گے تو کبیرہ گناہ بن جائے گا۔ تکبر کی نیت کے بغیر کپڑا ٹخنوں سے نیچے جائے گا تو حرام ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کا ٹخنا پکڑ کر کہا تھا لَيْسَ لِلْقَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ شَيْءٍ، اس چادر کا تہبند کا آپ کا جو ٹخنا ہے نا اس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد اور نسائی میں لباس کے باب میں حدیث ہے۔ تو جو متکبر بن جائے، ساتھ نیت داخل ہو جائے، گناہ بڑھ جاتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخر عمر میں بخاری میں آتا ہے، جب خنجر لگے تھے نا پیٹ پہ تو انتڑیاں نکل رہی تھیں، دعا پلاتے تھے، باہر نکل جاتی تھی، بستر مرگ پر لیٹے تھے، ایک نوجوان شخص ان کی بیمار پرسی کے لیے آیا، جب بیمار پرسی کر کے جانے لگا اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے تھی، حضرت عمر رضی اللہ نے بلایا اس کو، کس عالم میں تھے، اگر اس مسئلے کی اہمیت نہ ہوتی تو دکھوں سے چور، انتڑیاں کٹی ہوئی، خلیفۃ المسلمین بستر مرگ پر لیٹے ہوئے، کیا ضرورت تھی اس کو بلانے کی؟ بلایا اور بلا کر کہا اتق اللہ ارفع ازارک، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ارفع ازارک، اپنی چادر اونچی کر لے۔ یہ میں نے تھوڑا زیادہ سبق کر دیا ہے کہ یہ آپ کی تربیت کا بھی حصہ ہے، ارفع ازارک، اللہ سے ڈر اور چادر کو اونچا کر لے۔ تو ہم نے کیا کیا، ہماری عورتوں نے اس جملے کو اپنا لیا، انہوں نے اپنے ٹخنے ننگے کیے ہوتے ہیں، اور مرد جو عورت کو حکم تھا کہ چلتے ہوئے اس کا پاؤں بھی نظر، ایڑی بھی نظر نہ آئے، جب آپ نے یہ حکم دیا تھا چادروں کو اونچا رکھنے کا تو آپ کی اپنی جو چادر تھی نا وہ نصف پنڈلی پر ہوتی تھی۔ یہ شمائل ترمذی میں بھی حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، یہاں رکھی ہوتی ہے آدھی پنڈلی پر۔ صحابیات نے کہا ہمارے لیے کوئی حکم؟ فرمایا ایک بالشت نیچے لٹکا لو، تو ایک بالشت کا حکم، تو کہا اذن ینکشف اقدامہن، صحابہ نے کیا کہا ایک بالشت اگر یہ نیچے کریں گی اذن پھر تو ینکشف اقدامہن، ان کے پاؤں کھل جائیں گے، ننگے رہیں گے۔ فرمایا ایک بالشت اور نیچے لٹکاؤ، اب پاؤں کپڑے کے اندر ہو گیا۔ سوال اگلا آ گیا، ایک بالشت اس سے نیچے کریں گے تو کپڑا زمین کو لگے گا، اور جب چلیں گی زمین پر گیلی مٹی آئے گی، کپڑا زمین سے رگڑ کھائے گا، خراب ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جب وہ آگے جائے گی نا خشک زمین آئے گی، یہ کپڑا خشک مٹی سے رگڑ کھائے گا تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا چلو اونچی کر لو۔ عورت لباس پہنے اس کا قدم بھی ننگا نظر نہیں آنا چاہیے، اور مرد ہمیشہ ٹخنوں سے اونچا رکھے۔ گنجائش تو دے دی نا، نصف پنڈلی پر تو پسند کیا۔ نسائی اور ابو داؤد والی حدیث میں کسی صحابی نے کہا تھوڑا سا اور نیچے کر لیں گنجائش، ہاں پھر تھوڑا سا، بالآخر ٹخنا پکڑ کر کیا کہا، اس ٹخنے کا چادر میں، ازار میں کوئی حصہ اور دخل نہیں ہے، ہمارا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو، چہرے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔ دیکھیں نا بڑے نوجوانوں کو، یہ میں کسی کو سامنے رکھ کے بات نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بہت سارے نوجوانوں کو داڑھی رکھنے میں بڑی جھجک ہوتی ہے، اور طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، شیطان بھی بہکاتا ہے۔ کئی کہتے ہیں جی ابھی تو عمر نہیں ہے اتنی داڑھی رکھنے کی، بڑے ہوں گے رکھ لیں گے۔ اس بیچارے کو جیسے اللہ کی طرف سے وہی آ گئی ہے کہ تیری عمر جو ہے نا اتنی ہے کہ آج نہیں تو تو نے 100 سال چینا ہے۔ کسی کو اللہ نے علم نہیں دیا کب مرے گا۔ سورہ لقمان کی آخری آیت میں فرمایا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو پتہ نہیں ہے کس زمین پہ مرے گا، موت کا علم نہیں کسی کو۔ یہ ہیلا اور بہانہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ بعض نوجوان کہتے ہیں چلو شادی کے بعد رکھ لیں گے، وہ داڑھی کو شادی میں رکاوٹ سمجھے بیٹھے، یہ بات بھی خلاف شرع بھی ہے، خلاف تجربہ بھی ہے۔ علماء کرام آپ دیکھیں کتنے علماء ہیں الحمدللہ، ایک نہیں کئی کی ان کی بیویاں ہیں، جو شریعت نے جتنی اجازت دی ہوئی ہے۔ اگر یہ چیز شادی میں رکاوٹ ہوتی، کوئی بھی عورت کسی داڑھی والے بندے سے شادی نہ کرتی، یہ بھی بالکل بات غلط ہے۔ جب کوئی شخص صحیح معنوں میں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا فرما بردار بن جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے خود آسان کر دیتا۔
تو چہرہ وہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. عملاً سنت ہے، حکم کے اعتبار سے داڑھی رکھنا فرض ہے، کیونکہ پیغمبر کا آرڈر ہے داڑھی رکھنے کا. واف اللحا، بے شمار حدیث ہیں داڑھی کو معاف کر دو. اوف اللحا وفرو، مختلف سیغے حدیثوں میں آئے ہیں، اس کو وافر کر دو، اس کو گھنا کر دو، اس کو لٹکاؤ، اس کو زیادہ کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑنے کا حکم دیا. تو ہمارا ظاہر بھی شرع کے مطابق ہو، ہمارا باطن صدق، صفائی، اخلاص، سچائی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، توکل، خشیت، انابت، یہ چیزیں بھی بالکل شرع کے مطابق ہوں. اور ایسے مسلمان عورت شرعی طور پر مکمل لباس اور حجاب کے اندر ہو. گھر میں اللہ نے اس کو رخصت دی ہے، گھر کی چار دیواری میں اس کے لیے حجاب نہیں ہے. گھر کی چار دیواری میں اپنے محرم افراد کے سامنے اپنی زیب و زینت کرے، اس کا اظہار کر سکتی ہے. یا خواتین مسلمان ہیں ان کے اندر اپنی زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہے، لیکن کسی اجنبی اور غیر مرد کے سامنے مسلمان خاتون کو اپنی زیب و زینت کے اظہار کا حکم نہیں ہے، نہ اجازت ہے. تو ہمارے گھروں میں مکمل شرعی پردہ ہونا چاہیے. بیٹیوں کو پورا شریعت کے مطابق پردہ سکھاؤ، حجاب ایسا سکھاؤ کہ ان کو صرف آنکھیں راستہ دیکھنے کے لیے کھلی ہوں. ایسا نہ ہو کئی بہنیں ہماری پردہ کرتی ہیں اور وہ پردہ بہت خطرناک ہوتا ہے. آنکھوں میں کاجل لگا لیتی ہیں یا سرما پہن لیتی ہیں، زینت لگا لیتی ہیں، اور آنکھوں سے آدھے ماتھے پر کپڑا، تھوڑا سا ناک کے اوپر، یہ آنکھیں بالکل نمایاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. ایسی صورت میں بدصورت سے بدصورت عورت بھی اچھی لگتی ہے. وہ آنکھوں کی جو شکل اور صورتحال ہے وہ زیادہ خطرناک بن جاتی ہے. اور تفسیر ابن کثیر اور بڑی تفسیریں آپ نکال کر پڑھیں، کئی تابعین باقاعدہ پردے والی آیتیں سمجھاتے وقت چادر اوپر لے کر ایک آنکھ تھوڑی سی کھلی رکھ کر راستہ دیکھنے کے لیے بتاتے تھے ایسے پردہ کریں. تو حجاب کریں تو اس طریقے سے کرو کہ آپ کی زینت کی نمائش نہ ہو اور آپ کو راستہ بھی نظر آ رہا ہو. تو اچھے طریقے سے بیٹیاں ہماری بہنیں شرعی حجاب کیا کریں، نماز کی، روزے کی شریعت کے مطابق پابندی کریں، تو یہ صالح مرد اور صالح عورتیں بنیں گی. یہ صالحین وہ پابند کر دیے اس آیت میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. یہ میں نے تھوڑا سا اس کی آج تربیت کے لیے کلمات زیادہ کہہ دیے ہیں. اسی طرح ایک اور مثال لیں جی، سورۃ النساء نکالو، 140 نمبر آیت. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم. اور بلا شبہ اللہ نے تمہارے اوپر کتاب میں یہ بات نازل کر دی ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، کہ جب تم یہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں سنو کہ آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَحْزَوْ بِهَا، اور آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ایسے لوگوں کے ساتھ تم مت بیٹھو. اب یہاں پر نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ، تو اس میں ایک حکم دیا کہ اللہ کی کتاب میں اللہ نے یہ حکم اتارا ہے. وہ کیا حکم تھا جو کتاب میں اتارا، وہ یہاں بیان نہیں ہوا. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، وہ اور پھر ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں. کیا خالی بیٹھنا منے، یا وہ پورے کا پورا جو ماحول ہے اس سے کٹ کے علیحدہ ہو جانا اور اس سے اعراض کرنا ہے؟ یہ نہیں کہ بعد میں بیٹھ کے اٹھ کے ادھر ہو گیا تو تھوڑا سا فاصلے پر بیٹھ گیا تو باتیں ساری وہی استحضار مذاق سنتا رہا. اللہ نے دوسری جگہ تفصیل کر دی. سورہ انعام
آیت نمبر 68 68 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں مشغول ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تم ان سے کیا کر لو؟ اعراض کر لو، بالکل ان سے تم دوسری طرف اپنا رخ کر لو. تو خالی بیٹھنا ہی منع نہیں، بلکہ ان کے اس عمل سے اعراض کرنا، منہ پھیرنا مراد ہے. یہ کچھ مثالیں تھیں جو پچھلے سبق کے ساتھ میں نے آپ کو لگا کر بتائیں، اٹیچ کی. آگے دوسری نوع یہ ہے، اس کے اندر بھی کئی چیزیں ہیں، چونکہ ہمارے اس سبق کے اندر کچھ عوام الناس بھی ہیں، کچھ وہ بہنیں اور بھائی ہیں جو مدارس سے پڑھے نہیں ہیں، ورنہ اس کے اندر جو اجمال کی میں نے قسمیں بیان کی ہیں، اس کی بھی کئی انواع ہیں. وہ انشاءاللہ تعالی ایسے بھائیوں کے لیے کوئی سبق ہمارا جب تخصص وغیرہ کا شروع ہوگا ہم تفصیل سے اس میں پڑھائیں گے. یہ تو تھا اجمال کی تفصیل. اب بعض آیتیں دوسری قرآن کی تفسیر کے اندر نقطہ آتا ہے. کچھ آیتیں اللہ تعالی مطلق بیان کرتا ہے، کسی چیز کی قید اور پابندی نہیں اس میں لگی ہوتی، اور کسی دوسری جگہ پر انہی آیات کے مفہوم کو کسی خاص پس منظر میں یا صفت کے ساتھ مقید کر کے پابند کر دیا جاتا ہے. لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے مطلق اور مقید، دو لفظ ہے. ایک کا نام کیا ہے؟ مطلق، میم طا لام اور قاف دو نقطوں والا موٹا قاف، مطلق. دوسرا لفظ ہے مقید، میم قاف دو نقطوں والا یا اور دال. مطلق عربی میں تو اس کی تعریف یہ ہے، ہوا، یہ جو عربی والے طلبہ ہیں وہ لکھ لیا کریں، ہوا ما دل علی الحقیقت بلا قید، ہوا ما دل علی الحقیقت بلا قید، بغیر کسی قید کے جو چیز حقیقت پر دلالت کرتی ہو اس کو مطلق کہتے ہیں. بغیر کسی قید اور پابندی کے جو چیز حقیقت پر دلالت کرے اس کو مطلق کہتے ہیں. اچھا ایک اور سادہ اس کو مزید ہم آسان کرتے ہیں. جس کو اصول میں مطلق کہا جاتا ہے، آپ نحو اور صرف میں اس کو نکرہ کہتے ہیں. نکرہ کامن نون، یہ تو مشکل نہیں ہے نا، کامن نون تو سمجھتے ہیں نا. نکرہ عام چیز، کسی شخص چیز جگہ کے نام کو کامن نون کہہ دیتے ہیں. عام چیز نکرہ، عام اور معرفہ خاص. تو ایک حکم عام بیان ہوا ہے، دوسری جگہ اسی عام جو حکم ہے نکرہ جس میں کوئی صفت نہیں ہے اس کی ذکر کی، دوسری جگہ پر اس کی صفت ذکر کر کے اس کو پابند کر دیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے. اس کی مثالیں دیتا ہوں آپ کو. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے سورۃ المجادلہ 28واں پارہ پہلی سورۃ المجادلہ، دیکھو اس کو تیسری آیت. کیا فرمایا؟ آدمی جب بیوی سے زہار کر لیتا ہے، یہ بھی معاشرتی مسئلہ ہے. بیوی کو کیا کہہ دیتا ہے؟ عربی میں تو کہتا ہے انت علیہ کا زہر امی، اور دیسی زبان میں کیا کہتا ہے؟ بیوی کو ماں بہن کہہ دیتا ہے. ہمارے یہی ہوتا ہے نا، کہتے وہ فلانے آدمی کے اوپر اس کی بیوی حرام ہوگی، کیوں اسے بیوی کو ماں کہہ دیا ہے. تو یہ جس کو ہم اپنی زبان میں پنجابی میں ماں بہن کہنا کہتے ہیں، شرعی اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ زہار. ضا ہا الف اور را، زہار. زہر ان سے نکلا ہے. زہر جو ہے اس پشت کو کہتے ہیں. تو کہہ دیتے ہیں انت علیہ
کا زہر امی، جیسے میری ماں کی پشت میرے اوپر حرام ہے نا، ایسے ہی تو بھی میرے اوپر حرام ہو گئی۔ زہار کا قصہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے خاوند اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوا۔ عبادہ بن صامت بڑے مشہور مدنی صحابی ہیں اور ان 12 نقیبوں میں سے ایک نقیب اور سردار ہیں جنہوں نے جو عقبہ کے پاس، گھاٹی کے پاس نبی علیہ السلام سے شارات کو ملاقات کی تھی اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی۔ تو یہ مدنی صحابہ میں سے عبادہ بن صامت بڑے مشہور صحابی ہیں جن کی بڑی مشہور حدیث ہے فاتحہ کے مسئلے پر، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ عبادہ بن صامت کے بڑے بھائی تھے اوس بن صامت، انہوں نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا۔ وہ پریشان ہو کر اللہ کے رسول کے پاس آئیں، سارا قصہ سنایا۔ آپ پر ابھی وحی کا نزول نہیں ہوا تھا کیونکہ آپ بغیر وحی کے مسئلہ بھی نہیں بتاتے تھے۔ امام بخاری نے صحیح میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں باقاعدہ ایک باب باندھا ہے، جس مسئلے کا پتہ نہیں کیا کہہ دیں، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اور آپ اتنی دیر تک بات نہیں کہتے تھے، جب وحی نہیں آتی تھی بغیر وحی کے کوئی مسئلہ آ جاتا تو کہہ دیتے لا ادری۔ تو ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، وہ عورت آپ سے جھگڑنے لگ گئی، پھر اللہ نے وحی اتار دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرف شکوہ کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کا محاورہ، ڈائیلاگ، بامی گفتگو سن رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ بلا شبہ ہر وقت ہر کسی کی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کفارہ بتایا، جو بیوی کو ماں سے تشبیہ دے ڈالے اب عورت اس پر حرام ہو گئی۔ فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، ثم یعودون، ثم عربی زبان میں تراخی کے لیے آتا ہے، تراخی کا مطلب ایک حکم پہلے کچھ وقفے بعد پھر دوسرا حکم، ثم تاخیر کا معنی دیتا ہے، پہلے ایک حکم ایک عمل، اس کے بعد پھر کچھ وقفے بعد دوسرا کام۔ تو جہاں تاخیر ڈالنی ہو بیچ میں تو عربی کلام میں کیا لفظ آتا ہے؟ ثم۔ یہ ترجمہ میں نے آپ جیسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ جہاں ثم آ جائے گا تو کیا مطلب ہوگا؟ ایک کام پہلے ہوا ہے اور یہ کام اس کے بعد میں ہوا ہے۔ اب زہار پہلے کر لیا، زہار ہو جانے کے کچھ وقفے کے بعد ثم یعودون لما قالوا، جو بات انہوں نے کہی ہے پھر اس بات کی طرف لوٹ کر آ جاتے ہیں، رجوع کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو غلطی ہم سے ہو گئی ہے اب اس غلطی کا ازالہ آنا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا کہ بیوی کو چھونے سے پہلے کفارہ دینا پڑے گا۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ تو اس میں ایک بات یہ آئی، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، میاں اور بیوی دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک گردن آزاد کرنی ہے۔ تحریر و رقبہ، رقبۃ نکرہ ہے، کامن نون ہے، رقبۃ معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے۔ اس کا معنی کوئی ایک گردن، کوئی قید نہیں لگائی، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو،
کوئی قید مطلق بات کہی ہے، مطلق سمجھ گئے کہ بغیر کسی صفت کے، بغیر کسی قید کے، نکرہ کی صورت میں جو چیز عربی کلام میں ذکر کی جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مطلق۔ کیا بولتے ہیں؟ مطلق۔ بات سمجھ آ گئی؟ مطلق بغیر کسی صفت اور قید کے جس چیز کو ذکر کیا جائے نکرہ کی صورت میں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلق۔ اب بات مطلق آ گئی، گردن آزاد کرنی ہے، ایسے ہی ایک اور آیت ہے، سورۃ مائدہ نکالو، 99 نمبر آیت 89